آج ہم میں سے کون ایسا ہے جو کامیابی حاصل نہیں کرنا چاہتا؟ ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی میدان میں کامیاب ہو جائے۔ اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں۔ کامیابی ہمیں کہاں سے ملے گی، کون سا راستہ ہے کامیابی کا، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ ہم رات کے 12 بجے تک 1 بجے تک موبائلوں میں گھسے ہوئے ہیں، تو کیا موبائل کے اندر کامیابی ہے؟ ابھی کوئی نئی فلم لگ جائے تو اس کا شو دیکھنے کے لیے ہم ایسے بے چین ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی چیز جو ہے نئی ہمیں ملنے والی ہے، اور پھر آ کر کے بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھی۔ ایک تو گناہ دیکھنے کا کیا، پھر اس کا تماشا آ کر کے بنا دیا، تو کیا اس میں کامیابی ملے گی؟ نہیں، بلکہ یہ کوئی بھی کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ کامیابی کا راستہ تو یہ ہے کہ جب مؤذن ہمیں پکارتا ہے، دن میں 5 مرتبہ وہ ہم سے پکار کر کہتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، تو اس چیز کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ یعنی ہمیں یہی نہیں معلوم کہ مؤذن ہوتا کیا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ چیز بھی نہیں جانتے کہ مؤذن کس کو کہتے ہیں۔ مؤذن وہ ہوتا ہے جو اذان پڑھتا ہے، اور جب وہ اذان پڑھتا ہے تو جب وہ اذان پڑھتے پڑھتے حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح پر پہنچتا ہے تو گویا کہ وہ کہتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف اور آؤ کامیابی کی طرف۔ یعنی اگر تم نماز پڑھو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی۔ لیکن ہم کامیابی کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ موبائلوں کے اندر، فلمی ڈراموں کے اندر۔ اب یوٹیوب کے اندر کوئی کامیڈی ویڈیو یا کوئی گالی والی ویڈیوز آ جائے تو اسے ہم بڑی کھل کھلا کر دیکھتے ہیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کرتے ہیں کہ اس کو دیکھو اس نے کیسے گالی بکی۔ تو کیا ایسے ہمیں کامیابی ملے گی؟ کامیابی کا جو راستہ ہے وہ نماز ہے۔ جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی، اور مؤذن بھی بار بار پکار کر کہتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اور جب ہم رات کو 12 بجے تک 1 بجے تک موبائل چلائیں گے تو صبح کو کس طرح ہم جلدی اٹھ سکتے ہیں؟ جب ہم رات کو دیر سے سوئیں گے تو صبح کو دیر سے اٹھیں گے۔ دیر کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 8 بجے 9 بجے تو عام طور سے آج کل نوجوان اٹھ رہے ہیں۔ معاشرے میں اکثر نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ 8 بجے 9 بجے اٹھتے ہیں، کیونکہ رات کو پوری رات انہیں موبائل چلانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب سوئیں گے تو پھر اس کے بعد نیند بھی آسان نہیں آتی ہے، کیونکہ جو نیند پہلے آتی ہوتی ہے اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں زبردستی جاگ کر، اور جب وہ نیند ختم ہو گئی تو اس کے بعد جب ہم سوئیں گے تو بہت دیر کے بعد ہمیں نیند آئے گی۔ اب نیند کب آئی یہ بھی نہیں پتہ، تو صبح میں کس طرح ہم جلدی اٹھ سکتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نماز عشاء پڑھتے اور فوراً موبائل کو ایک طرف رکھنے کے بعد سو جاتے۔ یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اس طریقے سے اگر کریں گے تو صبح میں فجر کی نماز بھی پڑھیں گے، اور فجر کی جب نماز پڑھیں گے تو ہمارے دن کی شروعات بہت اچھی ہوگی، جس سے ہمیں کامیابی ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ لیکن اگر ہم یہی کرتے رہے اور رات کو 12 بجے تک 1 بجے تک موبائل میں گھسے رہے تو ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ اور نماز پڑھنے والوں کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میری عبادت کرو، میں تمہارے ہاتھوں کو غنا سے پر کر دوں گا، یعنی مالداری سے تمہارے ہاتھوں کو بھر دوں گا۔ اور اگر تم میری عبادت نہیں کرو گے، یعنی تم میرے لیے وقت نہیں نکالو گے، تو میں تمہارے ہاتھوں کو اتنا مصروف کر دوں گا کہ تمہیں ایک وقت، ایک لمحہ بھی جو ہے فرصت کا نہیں ملے گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ فرماتا ہے تو آپ خود سوچئے، اپنا جائزہ لیجئے کہ آج ہمارا کیا حال ہے۔ آج ہماری یہی حالت ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دن میں 50 ہزار روپے بھی کمانے والے ہوں، لیکن انہیں سکون نہیں ہے۔ تو آخر ان کا سکون کہاں چلا گیا؟ ان کا سکون بالکل برباد ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت سے بالکل جو ہے بے رغبتی ہے اور بہت دوری اختیار کر رکھی ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہمارا سکون بالکل ختم ہو چکا ہے، اور ہمارے کاروباروں کی برکتیں جو ہیں بالکل ختم ہو چکی ہیں۔ کاروباروں میں جو آج برکتیں نہیں ہیں، اس کا سب سے بڑا ریزن یہی ہے، ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے، اوپر سے اپنے کاروبار کے اندر جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں۔ یہ جھوٹ جو ہے ہمارے کاروبار کی برکت کو کھا جاتا ہے، یعنی ہمارے کاروبار میں کسی بھی طرح سے برکت نظر نہیں آتی۔ جب ہم جھوٹ بولیں گے اور کسی کی جو ہے بغض و حسد رکھیں گے، اس طرح کی عادتیں اگر ہمارے اندر موجود ہیں تو ہم کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔
कामयाब होने के लिए नेक नीयत होनी चाहिए, रज़ाए इलाही होनी चाहिए। अगर कोई भी इंसान कामयाब है तो उससे हसद नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ऐसा बना दे। जब इस तरह करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी कामयाब फरमाएगा। तो हमें चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की जो है फरामीन पर अमल करें और उसके बताए हुए रास्ते पर चलें और नमाज की पाबंदी करें। इसी तरह हमारे कारोबारों में जो है बरकतें होंगी। आज हम तावीज़ के पीछे पड़े हुए हैं कि कोई कारोबार में बरकत के लिए तावीज़ कर दे, कोई किसी चीज़ के लिए तावीज़ कर दे, तो सबसे अच्छा जो तावीज़ है वो नमाज है। अगर हम नमाज पढ़ेंगे और परवरदिगार आलम से दुआएं मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को बेशक कबूल फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है, फरिश्तों से ऐलान करवाता है कि फरिश्तों मेरे बंदों से पूछो क्या कोई है मांगने वाला कि जिसको मैं अता करूं। तो जब वो खुद फरमाता है तो आखिर वो कैसे अता नहीं करेगा। और वो तो वो रब है जो अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। ऐसी ज़ात अपने बंदे को कैसे मुश्किल और परेशानी में देख सकती है। लेकिन इसके लिए हमें करना यही पड़ेगा कि अल्लाह तबारक व तआला के फरामीन पर अमल करना पड़ेगा और उसकी इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना पड़ेगा। अगर ज़्यादा भी नहीं हो सकता, कम से कम पंजगाना नमाज तो उसके वक्त पर अदा करें। कारोबार में बरकतें भी तभी आएंगी और हम जो है कामयाबी की तरफ भी तभी बढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और इन फिल्मी ड्रामों से और मोबाइलों से हमें निजात अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।